اتباع شریعت حضرت سید شیخ مختوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے منازل سلوک کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مریدین کو اتباع شریعت کی پابندی پر بڑا زور دیا۔ شریعت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ ایک نمونہ ہے پورے کا پورا۔ اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کرنے کی زندگی کس طرز پر گزاری جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ساری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کو دیکھو شریعت سے ایک تیلی بھی باہر ہے، ایک تیلی اگر اس کو اڑتا ہوا دیکھو نا، یقینی جانو کہ اس کا شیطان اس کو اڑا رہا ہے۔ بلے جتنے کمالات دکھاوے، اگر شریعت سے ایک تیلی فرمایا باہر ہے، ایسے بڑے بڑے تماشگیر اور بڑے بڑے شعبدے باز ہیں دعوے کرنے والے، ہم جی یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، بڑک مارا۔ کسوٹی کیا ہے؟ اس کو یہ دیکھو کہ حضور کی زندگی کے مطابق اس کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لباس وضع قطع حلیہ اس کا حضور جیسا ہے، اگر نہیں ہے تو سمجھو شیطان اس کے ساتھ شعبدہ بازیاں کر رہا ہے، یقینی جاننے کے بعد بالکل۔ اس لیے تمام مشائخ اہل طریقت اہل شریعت نے زور دیا اتباع شریعت پر، جو کہ لے کے آئے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے واسطے اللہ کی بندگی کا طرز، عبادات، معاملات، تجارت، شادی، بیاہ، رہن سہن، چال، گفتار، رفتار، گفتگو، اخلاق، نظر کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، زبان کا استعمال، کانوں کا استعمال، پوری کی پورا اگر نمونہ اپنی زندگی کا اتباع رسول کے مطابق ہے، پھر تو وہ اڑتا ہے سمجھو اس کو رحمان بات، ورنہ ایک تیلی، میرے شیخ نے فرمایا ایک تیلی بھی تو اس کو شیطان چکر دے رہا ہے، نورانی چکر بھی اس کے پاس بہت ہے، مزین کر کے اسلامی رنگ میں اس کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ شریعت۔ معیار کیا ہے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے مریدین معتقدین کو احکام الہی کی پابندی پر زور دیا، بلکہ خود کو بھی شریعت اور طریقت کا عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب سالک پر باطنی اسرار و کیفیات کا ظہور ہونے لگے، جب کسی سالک پر اس کے اندر کی دنیا بیدار ہو جائے، اندر کی ظلمت نور میں بدل جائے، اور اندر میں اس کے انکشافات غیبی ظاہر ہونے لگیں، اور وہ نور انوار الہی کا مشاہدہ کرنے لگے، تو ان کیف آگہی مناظر میں محو اور بے خود ہو کر اتباع شریعت اور فرائض و احکام کی بجا آوری میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ حال و مستی میں ایسا مگن ہے کہ اذان ہو گئی، نماز چلی گئے اور یہ مستی میں پڑا رہا، نہ۔ میں نے پڑھا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ کبھی کبھی حالت جذب میں ایسے ہوتے کہ اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو جاتے، اور استغراق کا وہ عالم ہوتا کہ اپنی ذات سے اور اپنے گردا گرد سے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر بے تعلق ہو جاتے۔ جو ہی اذان نماز کا وقت ہوتا فوراً بیدار ہو کے ہوش میں آ جاتے۔ یہ ہیں کامل فقراء، یہ اصل فقراء۔ ایک مثال دی کہ جیسا کہ اکثر مست فقیروں کو دیکھا گیا ہے، مست فقیروں، شریعت کا پتہ نہیں، نعرے مارتے ہیں، کبھی کبھی ان پر ہو سکتا ہے جذب و سکر کی کیفیتیں بھی آتی ہوں کچھ مخصوص مشقوں کی وجہ سے، لیکن ایسی کی اتباع شیطان کی اتباع، کامل متبع شریعت کی اتباع گویا رسول اللہ کی اتباع ہے۔ اس میں بھی بڑی چکریں شیطان دیتا ہے، روحانی مستیاں اور بڑے شعبدے دکھاتا رہتا ہے، پھر وہ مست سمجھتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں۔ نہیں، اللہ والا وہ ہے جو رسول کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
कसौटी सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है, बस और कुछ भी। फरमाया कोई बड़े से बड़ा वलीउल्लाह और सूफी किसी वक्त किसी हालत में इत्तबा शरीयत अहकाम इलाही की बजावरी से मुस्तस्ना नहीं हो सकता, फारिग नहीं हो सकता, उसको कोई माफी नहीं है नमाज रोजों की। हमारे ऐसे साथी हैं रमजान में रोजे भी नहीं रखते हैं, भड़के देखो, नमाजों में कोताही करते हैं, भड़के देखो, ये सब शैतान का चक्कर है, वो उसको याद रखना चाहिए। जब तक हुजूर के रंग में नहीं रंगा, वो जो चीजें देखता है इस पर इस्तगफार करे, सब समझ जाए कि ये लईन मुज़य्यन करके नूरानी रंग में मुझे ये चक्कर दे रहा है। उसके चक्कर बड़े 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 पीराने पीर को नूर बनकर सामने आके कहता है अब्दुल कादिर तुमको सारी नमाज है माफ, मुझे कोई जरूरत नहीं नमाजें पढ़ने, नूर है सामने, आवाज आ रही। इतने बड़े शेख पीराने पीर की हमारी आपकी क्या औकात है। वो जो पाबंद शरीयत है उनको आके ऐसा करते हैं, हम जो कोताहियां करने वाले फिर भड़के मारे, हमारे साथी में है भड़के मारने वाले। लेकिन चूंकि आप साहिब इल्म थे, इसलिए मेरे शेख हजरत रियाज अहमद नबरुल्लाह मरकज़ फरमाया करते थे, हजरत मौलाना तुफैल अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फकीरी बड़ी अच्छी चीज है मगर इल्म के साथ। जाहिल फकीरी की राह पे चलेगा गुमराह, शैतान उसको ऐसी अड़ंगी मारेगा, ऐसे गड़े में डाल देगा, उसको उस पता भी नहीं चलेगा, पता जब चलेगा जब गड़े में गिर चुका हो। अल्लाह बना दे। और अल्लाह हमें इल्म का आशिक बनाए, तालिब इल्म बनाए और इसके लिए मेहनत करने वाला बनाए। खुश का आमीन से नहीं, करने वाले बन जाए, पढ़ने वाले बन जाए, सीखने वाले बन जाए। आमीन करते अल्लाह उंगली पकड़ कर हमको मदरसे में उस्ताद आलिम के पास नहीं ले जाएगा, हमें खुद जाना होगा। इत्तबा शरीयत से कोई फारिग नहीं, किसी को इस्तिस्ना नहीं। इसलिए पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह ने एकदम से साहिब इल्म थे, उनको इल्म था इस बात का कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी नमाज में गुजारी, आखिरी लम्हात तक अपनी जिंदगी की जब ताकत जिस्म के अंदर नहीं थी, सहारा देकर आपको मस्जिद नबवी में साहबा किराम ने लाकर खड़ा किया है, सहारे पर नमाज आपने अदा की। तो फिर ख्याल आता है कि मैं कौन होता हूं कि अपने आका से कोई बड़ी चीज के मुझे नमाज से इस्तिस्ना है। तो फौरन ला हौल समझ गए कि ये शैतान है, सूरत नूरानी में आकर चक्कर दे रहा, इल्म ने रहनुमाई की है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वो धुआं इल्ला बिल्लाह का लफ्ज वो धुआं बनकर गायब हो गया। अल अजीम फिर एक झलकी में सामने आया, ए अब्दुल कादिर दूसरा वार चला रहा है, अंदाजा। यानी मैंने जो तुझे बहकाने की कोशिश की, तुझे तेरे इल्म ने बचा। फिर वार चला, फिर यहां पर उन्होंने न्याजमंदी आजिजी जो इत्तबा रसूल में उनको हासिल रही, न्याजमंदी आजिजी में हजरत शेख गौस सैयदना दस्तगीर पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या मिसाल है उम्मत में से। उन्होंने अल्लाह के साथ इतने बड़े पीराने पीर, लेकिन यकीन करें अल्लाह पाक के साथ उन्होंने मामला बंदगी में लाड का नहीं न्याज का रखा, नाज का नहीं न्याज का रखा। आपकी सारी आयत मुबारक से साबित है, उनके हालात से अगर कोई पढ़े तो ऐसा रखा। तो फिर इसलिए इस चक्कर में फिर नहीं आए कि इल्मो फजल। अगर मैंने ये ख्याल भी लाया कि मेरे इल्म ने मुझे बचाया है, तो फिर अब्दुल कादिर तू न जाने जलालत किन गढ़ों में जा पड़ेगा। फौरन ही उसी लम्हे बातों में वक्त लग रहा है, वहां तो सातों का मामला होता है, सातों एक दम से फरमाया नहीं, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया। यह है शरीयत, यह है अल्लाह से होने का यकीन। कयामत के रोज सबसे पहले इसी शरीयत के मुतल्लिक पूछा जाए, ये याद रखें। हज़रत शेख अजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने बारी ताला ने कलाम पाक में ये इरशाद फरमाया है
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، اور رسولہ اور اس کے رسول پر، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ شیخ مجدد علی فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہونی چاہیے عام طور پر تو کہ ایک صاحب ایمان کو اللہ کی طرف سے وہ بھی پھر دعوت ایمان، پھر خود فرماتے ہیں چونکہ صاحب اسرار ہے، فرماتے ہیں یہاں ایمان سے مراد ایمان بالنفس، کہ تم تو ایمان لائے، تمہارا نفس ایمان نہیں لایا، اس کو مومن کرو، اس کو مومن کرو، یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، یہ تجھے اپنے ساتھ لڑکاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تو مومن ہونے کے ناطے چل پڑتا ہے گھر سے وضو کر کے مسجد کے واسطے اور پھر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن تیرا نفس تجھے نہیں کھڑا ہونے دیتا، تجھے اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، تیرے گوشت پوست کو یہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو تم سے دلچسپی ہے، تم یہاں ہو نہیں۔ اس لیے نفس اگر مومن ہو سوال پیدا نہیں ہے کہ بندے کو مسجد سے باہر لے جائے، وہ خود بھی اور اس کا نفس بھی سراپا نماز سراپا نیاز ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اے مومن اپنے نفس کے ساتھ تو ایمان لا، ایمان بالنفس لے آ، اور ایمان کی تعریف کیا ہے کہ ہر مسلم کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات صفات، اس کی ذات ایک ہے، اس کی خوبیاں جتنی ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، اسی کو شایع ہیں اور اسی کے لیے ہیں، باقی کسی میں وہ ایسی ہیں ہی نہیں، کسی میں ایک اس کی یگانگت، اس کی یکتائی پر اور اس کے تمام رسولوں پر، کم و بیش 1.25 لاکھ رسول اور انبیاء مبعوث ہوئے، ان پر ایمان ماننا کہ ہاں جی یہ سارے اللہ کے سچے نبی تھے اور اللہ کے برگزیدہ تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے دین کی ترجمانی اور اللہ کے دین کا پیغام لے کر لوگوں تک آئے، وہ سارے کے سارے سچے، اور بعثت رسول ہونے کے نبی ہونے کے آپس میں ان میں کوئی تفاوت و فرق نہیں، یہ ایمان ہے۔ اور تمام صحف سماوی، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور اس سے قبل جتنے بھی رسل پر جو بھی اتری کتابیں ان سب پر ایمان لانا لازم ہے ایک مسلمان پر، اور تمام ملائکہ پر دیکھا نہیں ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، ملائکہ کا ایمان رکھے کہ ملائکہ کا وجود ہے اور وہ اللہ کے کارگزار خداوندی کے، کردگار کائنات کے اس نظام کے وہ سارے کارکن ہیں، کارکنان قضا و قدر ہیں، اللہ کے امر و حکم پر وہ مصروف کار ہیں، کچھ عبادتوں میں ہیں، کچھ خدمتوں میں، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے کہ ضرور ایک دن سب لوگوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور اپنی ساری زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک سوچ و فکر کا جواب دینا ہے، اور وہ سوال کرے گا اور جواب بندہ جواب دہ ہے، اور پھر اس پر بھی ایمان ہو کہ جو اعمال اچھے کیے اس کے بدلے میں وہاں مجھے اچھا بدلہ ملے گا، برے کیے ہیں تو اس کا وہاں پر مجھے برا بدلہ ملے گا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور بہشت اور دوزخ پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ بہشت مومنین کا ٹھکانہ ہے اور دوزخ کافر، مشرک، فاسق و فاجر گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے، اور وہ وہاں جائیں گے، دیکھا نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیثوں میں جو ان کا تذکرہ ہے وہ سچ ہے، حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور تقدیر پر کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا چلا آ رہا، جو کچھ ہو رہا، جو کچھ ہوگا، وہ سب اللہ کے امر حکم سے ہوتا ہے، کسی کی مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا، یہ ایمان۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کامل کا یہ مطلب ہے کہ ان تمام باتوں پر جو ابھی بتائی گئی سچے دل کے ساتھ ایمان ہے۔